بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام مویا جعفری ہے اور آج میرے ساتھ پاکستان کے ایک انتہائی اہم بیٹے ہیں، ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز اعوان، جو کہ پاکستان کی افواج کے ایک روشن ستارہ رہے ہیں۔ پاکستان کے سوات آپریشن کو انہوں نے ہیڈ بھی کیا، پاکستان کے ایمبیسڈر بھی رہے، اور اب پاکستان اور اس خطے کی اور بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو اسٹریٹجک اور جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہیں اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے ارد گرد جو ممالک اور جو سچویشن بن رہی ہے افغانستان سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افواج کے انخلاء کے حوالے سے۔ اس میں بہت میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کندہار میں افغانستان کا جو ایک میجر ایریا ہے، اس کے اندر طالبان کا جو ہولڈ ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری فتوحات کی ایریاز میں، بارڈر ٹاؤنز میں، جہاں پر آج ازبکستان کے ساتھ جو ایک کی بارڈر بریجنگ ایریا ہے اس کی چیک پوسٹ پہ اور ملٹری بیس پر انہوں نے قبضہ کیا۔ تو وداؤٹ اینی فردر ایڈیو ہم میرے صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ ویلکم بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ تو سر، بنیادی طور پر جو اس وقت سچویشن، جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو طالبان کی شدید لڑائی چل رہی ہے افغان فورسز کے ساتھ افغانستان میں، اور اس سب میں اچانک جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں امریکہ کو ایک دفعہ پھر سے یاد آیا ہے کہ کوئی پیس پروسیس نام کی چیز تھی اس انخلاء کے دوران، اور زلمے خلیل زاد کو انہوں نے پھر سے روانہ کیا ہے دوحہ اور اس خطے کے ممالک سے بات کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پر اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نتھنگ کمز ایز اے سرپرائز۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، چیزیں اسی طریقے سے انفولڈ ہو رہی ہیں جس طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی ملٹری اینڈ انٹیلیجنس لیڈرشپ امریکنز کو بڑے عرصے سے پرپوز کر رہی تھی، اور ہم ان سے بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ افغان سچویشن کا حل ملٹری سلوشن نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا۔ دیر از نو سولوشن تھرو ملٹری ایکشن۔ لیکن امریکن ایز دے آر، وہ طاقت کی لینگویج بولتے ہیں، حالانکہ انہیں بارہا اس کی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی۔ بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک نے ان کو چیلنج کیا اور ان کو بالآخر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جانا پڑا۔ تو آج امریکن کا وڈرول وداؤٹ وکٹری، یہ ہمیں بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ اور وہ ریزسٹنس فورسز جنہوں نے وڈرول پر مجبور کیا، وہ بھی طالبان ہیں جنہوں نے ریزسٹ کیا 19 برس ان کو۔ جب یہی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو بالآخر انہوں نے جانے سے پہلے دیکھنے والی باتیں 4-5 ہیں، اگر ہمارے ویورز کو یہ سمجھ آ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان پر انہوں نے ہمیشہ الزام لگایا ڈپلیشس ہونے کا، اور یہ کہا انہوں نے اور انڈیا نے مل کر ایک نیریٹو بلڈ کیا جس میں حامد کارزائی نے when he was president اور اشرف غنی نے ہم آواز ہو کر ایک ہی راگ الاپا کہ تمام تر ہماری مشکلات کی وجہ اور سبب وہ سینکچریز ہیں جو پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے طالبان کو۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی اور ہمیں ڈپلیشس بھی کہا گیا، لیکن ہم انہیں ایک بات سمجھاتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، we are not fighting against you, it is the resistance forces۔ اور آپ افغانستان کی تاریخ کو دیکھیں، پر انہوں نے یہ بات نہیں سمجھی اور بالآخر انہیں اسی قوت کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کرنا پڑا جو ان کو 19 برس سے ریزسٹ کر رہے تھے۔ اب اس میں امریکہ نے جو اپرچونٹی مس کی، میں اسے مسڈ اپرچونٹی نہیں کہتا ہوں، میں اسے اسٹریٹجک ان کی اورینٹیشن کہتا ہوں۔ وہ ایسا چاہتے ہی نہیں تھے کہ افغانستان میں امن ہو۔ ان کے پاس ہم پر کیا الزام تھا کہ پاکستان طالبان کے اوپر انفلوئنس رکھتا ہے لیکن ان کو امن کی طرف مائل نہیں کرتا، یہ ہم پر الزام تھا۔ اور آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کو، ہم ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو کہا کرتی تھی کہ ہم طالبان پر انفلوئنس رکھتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے ہمارے، وہ کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے پیڈ ملازم نہیں ہیں، ہم اپنا انفلوئنس جو بھی ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ وہ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں، لیکن وہ فورن ایکیوپیشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے افغان، ہسٹوریکلی بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، لیکن امریکن نے ہماری یہ بات نہیں مانی
اور پھر ہوا کیا؟ ان کا کیا تھا؟ کارزائی کی حکومت ہو یا اشرف غنی کی، ان کے اوپر انفلوئنس بھی تھا، کنٹرول بھی تھی، معاشی چابی بھی انہی کے ہاتھ میں تھی، ملٹری مائٹ بھی ان کے پاس تھی، 5 بیسز اور 1,40,000 ٹروپس ان افغانستان اور 20 برس کا وقت. تو نہ انہوں نے وقت استعمال کیا، نہ انفلوئنس استعمال کیا، نہ طاقت استعمال کی فار برنگنگ پیس اینڈ نارملسی ٹو افغانستان. وہ رادر ایک ہی دھن میں لگے رہے کہ we will decimate Taliban, we will destroy them, we will smoke them out. لیکن history proved them wrong. اور پھر انہوں نے اب جب امن کی طرف بڑھے تو ایک بڑا عجیب کام کیا جو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ دونوں جن کو انہوں نے 20 برس سپورٹ کیا، کارزائی اور اس کے بعد اشرف غنی اینڈ عبداللہ، ان کو انہوں نے ڈائلاگ ٹیبل پر اس قوت کے ساتھ بٹھا کر کوئی ریکنسیلیشن کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ دوحہ میں ڈائلاگ کیے اور خود سگنیٹریز بنے. زلمے خلیل زاد نے یہ سارا کچھ بروکر کیا پیس ود دی ہیلپ آف پاکستان ملٹری لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ ان پرٹیکولرلی انٹیلیجنس جو ہماری ہے ان کی وساطت سے انہوں نے معاہدے کے ٹیبل پہ بیٹھے اور ڈائریکٹ ڈیل کی طالبان کے ساتھ. اب اس کا ڈیزائن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یا وہ اتنے نائیو ہیں یا بائی ڈیزائن وہ ایسے بیج بو کر جانا چاہتے تھے افغانستان میں تاکہ ایک لمبے عرصے تک انسٹیبلٹی افغانستان میں رہے. یہ کیسے ممکن نہیں تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، اشرف غنی گورنمنٹ جو ان کی مرہون منت تھی ان کو اسی ٹیبل پہ ساتھ بٹھاتے اور ریلیز آف پرزنرز کی بات کرتے، امن کی بات کرتے، لو جرگہ کی بات کرتے، نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے، ریکنسٹرکشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے اور تمام فیکشنز کو ٹیبل پہ بٹھا کر اپنا انفلوئنس اور پیسہ استعمال کرتے ہوئے ان کو ایک پر امن راستے کی طرف لے کر جاتے. یہ انہوں نے نہیں کیا. اب اس میں دو سوچیں ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک ایسی شاہراہ ہے اور یہ ہر آدمی کو پتا ہے جو چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف لے کے جاتی ہے اور سینٹرل ایشیا اور رشیا کو وارم واٹرز تک لے کر آتی ہے. یہ شاہراہ وہ بند رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان جو بائیڈن کر چکے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کیا. اور اب زلمے خلیل زاد صاحب دوبارہ کیا بیچنے آئے ہیں اور کس کو بیچنے آئے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم پیسفل سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم سٹیبل اینڈ سیٹلڈ افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، پر امن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. بھئی یہ 20 برس آپ نے کیوں نہیں دیکھا جو آج نکل جانے کے بعد اور حکومت کو آؤٹ آف نیگوسیشن رکھنے کے بعد آج آپ پھر امن کے متلاشی بن کے کبھی دوحہ جا رہے ہیں، کبھی پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کسی اور ملک میں جائیں گے. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا جواب اب اس کی طرف میں آتا ہوں کہ زلمے خلیل زاد از ناٹ ہیئر ٹو بروکر پیس. وہ اپنی اسٹریٹجک ریلیونس کی تلاش میں آئے ہیں اور وہ اس واٹر کو ٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ پاکستان کس موڈ میں ہے اور پاکستان کن باتوں پہ آمادہ ہو جائے گا اور ہم پاکستان اور افغانستان میں ریلیونٹ کیسے رہ سکتے ہیں. کیونکہ اس پورے بیلٹ میں اگر آپ دیکھیں اس پورے بیلٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی، لیبیا، عراق، سیریا، ایران، رشیا، سینٹرل ایشیا، افغانستان اور اب پاکستان جس کو وہ اپنے ہاتھ سے کھو چکے ہیں اور پاکستان نے اپنی اسٹریٹجک اورینٹیشن کا بالآخر حتمی اعلان کر دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ ہم چین کے ساتھ تعلقات کو کسی اور ملک کی وجہ سے ان کو سیکریفائس نہیں کر سکتے. We are strategic allies and we will stand together. تو یہ ہے وہ انوائرمنٹ جس میں اب زلمے خلیل زاد صاحب پھر رہے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل ریلیونس. تھینک یو. پہلے میں سوال کرنے لگا تھا، آپ نے جب کہا کہ وہ موڈ چیک کرنے آئے ہیں تو پہلے میں پوچھنے لگا تھا تو پھر ہمارا موڈ ہے کیا، مگر اس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک جو پریفرنسز اور پرائرٹیز ہیں
وہ بہت کلیئرلی وزیر اعظم نے اس کو اچھا جو ہے یہی وہ بات واضح. معید، یہی بات امریکہ بھی کر چکا ہے. یہ چیز ہمارے پالیسی پلانرز کو سمجھ آتی ہے اور جو اینالسٹ ہیں ان کو بھی آنی چاہیے کہ ایک طرف امریکہ ہندوستان کو اپنا ایلائی چن چکا ہے اور اس کو وہ ایز اے پروکسی یوز کرنا چاہتا ہے اگینسٹ جی امریکہ، میں یہی سوری پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگینسٹ ہندوستان کا چائنا. اتنے سٹیکس ہیں افغانستان میں، جو سچویشن جس طرح سے ایوالو ہو رہی ہے. کل طالبان نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ 85% افغانستان اب ہمارے کنٹرول میں ہے. تو ہندوستان کی جو افغانستان کے اندر ایڈونچرزم اور ان کے جو وہاں پر آپ کہہ لیجئے عزائم تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا مستقبل ہے؟ اس کا مستقبل تو اب میرے خیال میں کوئی مستقبل نہیں ہے، صرف ماضی رہ گئے. ماضی میں انہوں نے کیا کیا، اور افغانستان میں جو انہوں نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس بنائی تھی جی اس کے پیچھے ایک امریکن قوت تھی جو پریزنس تھی ان کی، اور ایک وہ گورنمنٹس تھیں جو امریکہ کی نافذ کی ہوئی تھی افغانستان کے اوپر، جہاں امریکہ اور انڈیا کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کنورج کر رہے تھے. اب افغانستان کو ہندوستان نے 4 پرپزز کے لیے استعمال کیا. پہلی بات، ٹو بلڈ اے نیریٹو اینڈ کریٹ اے پرسپشن، اور امریکنز کو یہ یقین دلانا کہ آپ کی تمام تر مشکلات کی وجہ پاکستان ہے. پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں ان کی سینکچریز ہیں، جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کے گاب میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں، بٹ ایکچولی پاکستان آپ کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے اور وہ آپ کا مخلص اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے ان وار آن ٹیرر. یہ وہ نیریٹو تھا جس کو اجیت دووال اور نریندرا مودی، اجیت دووال از دا ماسٹر مائنڈ، جو لے جی کے چل رہے تھے. دوسری، اس زمین کو، سرزمین کو یوز کرتے ہوئے، افغانستانی سوئل کو یوز کرتے ہوئے، وہ چائنا امریکہ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ ہم بلوچستان میں انریسٹ کریٹ کر سکتے ہیں، سی پیک کے پروجیکٹ کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں، اینڈ یہ وی ول ناٹ لیٹ چائنا اینڈ پاکستان ٹیک آف ان گوادر، آپ اگر ہمیں جگہ دے دیں اور سپورٹ کریں. یہ دوسرا مقصد تھا. تیسرا، پاکستان کی آرمی کو 2610 کلومیٹر لمبی سرحد پر ٹائی ڈاؤن کر کے رکھنا، تاکہ ایسٹرن فرنٹ کی طرف پاکستان کی توجہ نہ جائے، کشمیر کی طرف توجہ نہ جائے، ہندوستان کی طرف توجہ نہ جائے، بلکہ پاکستان بیکورڈ دیکھتا رہے. اور کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے. ہمیں 1,40,000 فوجی وہاں پہ ڈپلوائے رکھنے پڑے، ہمیں $850 ملین سے زیادہ کی، نیئر اباؤٹ $1 بلین سے ہمیں فینسنگ کے اخراجات اٹھانے پڑے، اور پھر ہمیں 70 ونگز ایف سی کے ریز کرنے پڑے، اور 70 قلعے ہم نے تعمیر کیے اس بارڈر پر. اور اس طرح ہم نے 2610 کلومیٹر لمبے بارڈر کو فینس کرنا پڑا، تاکہ افغانستان سے بیٹھ کر اس سوئل کو استعمال کر کے انڈیا ہمارے اور چائنیز مفاد کو ہرٹ نہ کر سکے. اب ہوا کیا؟ اس کے لیے انہوں نے 8 کونسلیٹ اور 66 ٹریننگ سینٹر کھولے ہوئے تھے، جس میں بلوچستان ڈسیڈنٹ ایلیمنٹ تھے، تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے، اور وہ دہشت گرد جو سمگلرز اور اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ تھے، اور وہ اب وہاں پناہ لیے ہوئے تھے. ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کی، اور کلبھوشن یادیو کا ایک پورا نیٹ ورک، تھرڈ کنٹری لانچ اس کو ہم انٹیلیجنس لینگویج میں کہتے ہیں، ایران کے ذریعے اس کو ایک فیک آئیڈینٹی دے کر مبارک حسین پاٹل کے نام سے پاسپورٹ دیا، اور اس کو وہاں کاروبار کے لیے بھیجا چابہار میں. ایکچولی ہی واز ماسٹر مائنڈنگ دی ایکٹس آف ٹیررزم ان بلوچستان. تو اور یہ وہ اب دو دھاری سارا جو تلوار کی طرح ساتھ ایران کی اور پاکستان کی بھی بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش. بدگمانی پیدا کر رہے تھے. یس ایگزیکٹلی. تو اس طریقے سے پاکستان کوئی فورسز کو ٹائی ڈاؤن کرنا. اب ہوا کیا؟ جب طالبان کی اسینڈنسی ہوئی، جب طالبان آن دا رائز ہوئے، تو انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی امریکہ کو اور ریجنل کنٹریز کو، جس پہ وہ ابھی تک قائم ہیں، کہ ہم افغانستان کی سوئل کو جی کسی بھی کسی نیبر کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں نہیں گے. ہونے دیں گے. اب جب یہ ہوا تو ان کو اپنے 3,500 آپریٹو وہاں سے نکالنے پڑے، اپنے کونسلیٹس کلوز کرنے پڑے، جن میں سے 4 یہ کلوز کر چکے ہیں، اور ٹریننگ کیمپ تمام کے تمام ان کو بند کر کے اب وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. تو ان کا
جو پوری کی پوری انویسٹمنٹ تھی وہ ڈوب گئی، اور اب یہ اس سرزمین کو پاکستان اور چائنا کے مفاد کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے ابھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ with the presence of طالبان and on the طالبان جو ایز اے قوت آن دا رائز ہیں، وہ یہ یقین کریں گے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو اس طرح جو اجیت دووال کا کارڈ تھا وہ بیک فائر کر گیا، اور حالات نے وہ کروٹ لی کہ امریکہ نکل گیا، عبداللہ غنی اشرف غنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہندوستان کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ وہ لاس ہے جس کا اگلے دن پرائم منسٹر نے ذکر کیا تھا کہ سب سے زیادہ نقصان انڈیا کا ہوا ہے، اور انڈیا جی کا ہاں، یہ اسٹریٹجک لاس ہے۔ اب اور آخری جو ان کے ذہن پہ سوار ہے اس وقت، اجیت دووال اور نریندرا مودی کے ذہن پہ جو سوار ہے، جو خوف ہے ان کو، وہ یہ ہے کہ افغانوں کی کامیابی دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک سپر پاور کو نکالا ہے اپنے ملک سے، یہ اگر یہ موٹیویشن کشمیریوں میں آ گئی، اور اگر ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر دنیا کی موسٹ ایڈوانس آرمی افغانوں کی ریزالو کو ڈیفیٹ نہیں کر سکی، تو ہمارے ریزالو کو انڈین آرمی کیسے ڈیفیٹ کر سکتی ہے؟ اگر یہ بات کشمیریز کے ذہن میں آ گئی تو ہندوستان کا مستقبل کشمیر میں بھی تاریک ہو جائے گا۔ سر اب یہ خوف انہیں آپ بے کے قرار ساتھ کیے ہوئے۔ اور یہ واقعی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے بالکل سیم پلے بک استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے ہندوستان، امریکہ والی اور اسرائیل والی، جب when it comes to کشمیر۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی اس کال سے ڈسکس کر رہے تھے، آپ نے جو مینشن کیا تھا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ جس کے افغانستان، امریکہ اور بھارت جو ہیں، وہ جو پاکستان کو ٹرپل سٹریچ کرنے کی اسٹریٹجی پر جو ہے وہ عمل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، کہ دونوں ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر پہ، اور انٹرنل کیوس کریٹ کر کے پاکستان کی افواج کو جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ تھن کیا جائے۔ مگر اس سارے کرنے کے دوران انڈیا کو اب خود ایک ٹرپل سٹریچ کا اور ٹرپل تھریٹ کا سامنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو مجھے بتا رہے تھے وہ ذرا دوبارہ سے مجھے سمجھائیے گا۔ جی جی، دیکھیں ابھی اس وقت انڈیا کی ڈیفیکلٹی کیا ہے ہمارے لیے، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمیں وہ ایک طرف اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ انگیج کیے ہوئے تھے، ایران کے خلاف بدگمانی انہوں نے پیدا کر دی تھی، اور افغان بارڈر 2610 کلومیٹر کے اوپر بہت لمبے بارڈر پر جو بڑا دشوار گزار ہے، ہمیں 1,40,000 فوج تقریباً ادھر آپریشنز میں لگانی پڑی، اور ادھر وہ ڈپلائیڈ رہی۔ تو انہوں نے ہمیں ادھر ٹائی ڈاؤن کیا، پھر ادھر کنٹینیوس سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے جی اپنے ایسٹرن بارڈر پہ ہمیں ٹائی ڈاؤن کیا ہوا تھا، اور جو انٹرنل بدامنی پھیلائی ہوئی تھی اس میں ہماری فورسز سوات میں بھی لڑ رہی تھیں، فارمر فاٹا ایریا میں بھی جنگ کر رہی تھیں، اور بلوچستان میں بھی ٹیررسٹ کی ہنٹنگ میں لگی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے ہمارے لیے ایک ٹرپل جپرڈی یا ٹرپل سٹریچ کریٹ کیا۔ آج کیا ہوا ہے؟ جب افغانستان سٹیبل ہو رہا ہے تو ہندوستان کے لیے یہاں کیا مشکلات میں اضافہ ہوا؟ جو انہوں نے لداخ کو اپنی یونین ٹیریٹری میں شامل کیا، اس نے چائنا کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج کریٹ کیا۔ پہلے چین کا بارڈر ملتا تھا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے ساتھ، تو لائن آف ایکچوئل کنٹرول تھی وہ پاک انڈو چائنا بارڈر نہیں تھا، وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ تھی۔ آج کیا ہوا ہے؟ جب ہندوستان نے اس کو اپنا یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تو پرنسپلی سپیکنگ اب وہ ہندوستان کے مطابق انڈو چائنا بارڈر بن گیا ہے، اب وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں رہی۔ جی ہاں، یہ بات چین کو پسند نہیں ہے کہ تم میرے پڑوسی کیسے بن گئے ہو، اس کا فیصلہ تو یو این ریزولوشن کے مطابق ہونا تھا، بالکل اور اس نے تبت کی تھریٹ وہ کریٹ کرتا ہے انڈیا، اور تبت کے دلائی لاما کو بٹھایا ہوا ہے اپنے ملک میں بڑے عرصے سے، وی آل نو اٹ۔ چائنا نے ذرا سی موومنٹ کی اور دوکلام میں، اور آج انڈیا کو پریزنٹ ڈپلائمنٹ جو ابھی لیٹسٹ ہوئی ہے، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ فوج انہیں ڈپلائی کرنی پڑ گئی ہے چائنا کے بارڈر پہ، 7 لاکھ کے قریب ویلی کے اندر ڈپلائیڈ ہیں، جو کرفیو بالکل جنہوں نے نافذ کیا ہوا ہے کشمیریوں کے اوپر، فریڈم فائٹرز کے اوپر۔
جو جی اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یو این ریزولوشن. اور تیسرا، پاکستان کے پورے بارڈر کے اوپر سیاچن سے لے کے اور سیالکوٹ تک جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس پر انہوں نے فوج بٹھائی ہوئی ہے. اب وہ جہاں بھی حرکت کرتے ہیں اگر پاکستان کے خلاف کچھ کریں تو کشمیر کی ویلی ان کے قابو سے نکل جائے گی، کیونکہ لاجسٹک سپورٹ کے لیے اور اپنے ریئر ایریا سیکیورٹی کے لیے انہیں وہاں رکھنی پڑے گی فوج. اور اگر چائنا کوئی حرکت کرتا ہے تو ان دو سے خطرہ ہے. تو اب اس وقت ان کی جو لینڈ فورسز ہیں they are badly tied down on ground against China, internal Kashmir and Pakistan border. نیوی چائنا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور ایئر فورس تو پاکستان کا بھی بالکل مقابلہ نہیں ہے. چائنا تو بہت سپیریئر ہے. میسائل ٹیکنالوجی میں وہ چائنا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو معاشی طور پہ وہ چائنا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور جس ہائٹ پر ان کو آرمی لے جانی پڑ رہی ہے اور ٹینک، یہ ہے آپ ایلیفنٹ کو پہاڑ پہ چڑھائیں، یہ ہے چائنا کی انڈیا کی سچویشن. اور آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے دو پتھر نیچے لڑکا دیں، وہ نیچے آتے آتے ایولانچ بن جائیں گے اور یا بہت بڑی سلائیڈ بن جائیں گے. یہ ہے پوزیشن چائنا کی. تو چائنا چائنا ڈومینیٹس دا ہائٹس اور انڈیا کو اتنا لمبا راستہ لے جا کر وہاں فورس ڈپلائے کرنی پڑ رہی ہے. یہ ہے اس وقت ڈائلما انڈین لینڈ فورسز کا یا آرم فورسز کا، جس میں خود ٹریپ ہو چکا ہے انڈیا، نریندرا مودی اور اجیت دووال کا انڈیا. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس قدر ریلیونٹ طریقے سے اور اتنے پراپر جو اسٹریٹجک سچویشن ہے اس وقت افغانستان کے وڈرال اور انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے سمجھائی ہے. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. یو آر ویلکم موہت. اور نیکسٹ میں سیٹنگ میں انشاءاللہ وی ول سی کہ ہاؤ دس تھریٹ کین انفولڈ اور مستقبل اس کا کیا نظر آ رہا ہے، وہ بالکل انشاءاللہ نیکسٹ بالکل سیٹنگ میں کریں گے. انشاءاللہ. اور میں نیکسٹ سیٹنگ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ہم سے شیئر کریں کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو پاکستان افغانستان کے ارد گرد جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کس طرح افغانستان کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کرنا چاہتی ہیں یا نہیں، اور کس طرح سے کر سکتی ہیں. ایک چیز میں جاتے ہوئے آپ کو بتا دوں، بعد میں یو کین ایڈٹ اٹ اور ریڈیوس دا لینتھ ایز یو وش. ملٹری ایڈونچرز ابراڈ کا ایک بہت بڑا اصول ہوتا ہے کہ آپ ایک وقت میں تاریخ، کلچر اور جیوگرافی سے جنگ نہ کریں. اگر آپ جیوگرافی سے بھی جنگ کریں گے، تاریخ سے بھی جنگ کریں گے اور لوکل کلچر سے بھی جنگ کریں گے تو ڈیفیٹ از اے رائٹنگ آن دا وال. یہ بات امریکنز کو بہت دفعہ سمجھائی جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بھی، اور ان سے جب اکثر بات ہوتی رہتی تھی کہ آپ ایک غلط جنگ میں داخل ہو گئے ہیں. آپ نہ تو افغانوں کی تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سپر پاورز کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس ریزالو سے وہ لوگ جنگ کرتے ہیں اور ان کی ٹالرنس تھریش ہولڈ کیا ہے، نہ آپ جیوگرافی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایران کو بھی سبق سکھانا چاہتے ہیں، روس کا راستہ بھی روکنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اوپر بھی الزام تراشی کرنا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا کے راستے بھی ترقی کے آپ روکنا چاہتے ہیں، اور آپ تمام نیبرز کو ناراض کر کے جغرافیہ کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے افغانستان میں آپ سمجھتے ہیں آپ یہاں بیٹھ جائیں گے. ایسا تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے. اور تیسری بات کہ آپ کرسچین لیڈ آرمی ہے، کرسچین ڈومیننٹ فوج ہے، اور آپ آئے ہیں ایک مسلمان ملک کے اندر جہاں کی تہذیب، ثقافت، مذہب اور قربانی کا جذبہ اور ہے. وہ اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے مذہب کا، اپنے کلچر کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنی سرزمین کے لیے جنگ کر رہے ہیں. آپ نے چلے جانا ہے، افغانوں نے یہیں رہنا ہے. یہ باتیں انہیں سمجھ نہیں آئیں اور آج یہی تین چیزیں ان کی بدقسمتی کا باعث بنی ہیں. آپ دیکھیں آگے چیزیں انفولڈ کیسے ہوتی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم تھینک یو جنرل بھائی. صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی رائے کے ویسے بھی وی آر ویری گریڈی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ویل یو ٹرائی آر ٹو ویلکم. انگیج یو اگین. آئی ہوپ یو گیو اس دیٹ ٹائم. انشاءاللہ تھینک یو سو مچ انشاءاللہ. فار تھینک جوائننگ یو سو مچ. ٹیک گڈ کیئر. ان.